اب یہ جو صورت ہے اس میں جو ایک طرف اگلی صورت میں آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار آئے گا. اس صورت میں جو ادھر کی لیڈرشپ ہے، رولنگ کلاس، اس کا کریکٹر جو ہے بیان کیا گیا. دیکھیں قرآن مجید عوام کی بات نہیں کرتا ہے، وہ جب بھی بات کرتا ہے ملا القوم کی بات کرتے ہیں، کیونکہ لوگ تو اپنے سرداروں کے طریقے پر ہوتے ہیں. الناس علی دین ملوک ہی، وہ ٹرینڈ سیٹر وہ ہیں. وہ اگر گھٹیا کردار کے ہیں تو عوام کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے اندر کوئی خیر ہوگی یا خوبی ہوگی یا بھلائی ہوگی یا کوئی اچھائی ہوگی تو دبی ہوئی ہوگی، وہ چلے گی نہیں، بہت تھوڑے لوگوں میں ہوگی. اکثریت کا حال وہی ہوگا جو لیڈرز کا حال ہے. تو وہاں کی لیڈرشپ کیسی تھی، یہ اس ایک صورت سے آپ کو پتہ لگ جائے گا. مختصر سی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارایت الذی یکذب بالدین. اے نبی آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے، حساب کتاب کو جھٹلاتا ہے. یہ بات ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کہ پھر جس کو یہ اکاؤنٹیبلٹی کا خوف نہ رہے تو اس کے اندر طغیانی آ جاتی ہے، سرکشی آ جاتی ہے، وہ جو ہے نا فرعون بن جاتا ہے. فذالک الذی یدعو الیتیم. یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. وہ ایک مثل مشہور ہے نا کہ جب آپ اپنے سے طاقتور کو دیکھتے ہیں تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل جاتی ہے، اور جب آپ اپنے سے کمزور کو دیکھتے ہو تو آپ کو غصہ آتا ہے. تو اس کی یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں ہے؟ شخصیت کے بودے پن کی وجہ سے، گھٹیا ہونے کی علامت ہے. نہیں تو اصول تو ایک ہوتا ہے، وہی اگر غلطی بڑے نے کی ہے تو تواسی بالحق کا تقاضا یہ ہے کہ پھر جو ہوگی دیکھی جائے گی. بادشاہ ننگا ہے تو ننگا ہے. اور اگر یہ والا دیکھیں، یعنی وہ جو کمزور کو دیکھ کے تو بندہ حق پرست ہو جائے، اس وقت دل کرے کہ ماروں کوڑے. اور جب وہی کام ذرا طاقتور کرے تو اس میں بندہ مفاہمت کی سیاست شروع کر دے. یہ وہ ڈبل سٹینڈرڈ ہیں جو کسی گھٹیا منافق آدمی کا کردار ہے. اس کی قرآن ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو ان کے سامنے کوئی طاقتور ہوتا ہے نرم ملائم بریشم کی طرح نرم، لیکن جب کوئی کمزور آتا ہے غصہ، اس وقت ان کی طاقت پھن پھیلاتی ہے، پورے زور سے سامنے آتے ہیں. چونکہ یتیم کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. یہ آج کی ریاست کا تصور نہ کریں. اس وقت تو یعنی خاندان پروٹیکٹ کرتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابو طالب کی پروٹیکشن رہی تو آپ دعوت و تبلیغ کرتے رہے. جان کے تحفظ کی بنیاد خاندان اور برادری بنتی تھی. تو یتیم کا چونکہ باپ نہیں ہے تو اس کو دھکے کون دیتا ہے؟ دوسرے نہیں دیتے، اپنے ہی قریبی دیتے ہیں، اپنے ہی قریبی دیتے ہیں. وہ ہمارے خاندان میں نا کوئی دو اسی طرح بھائی یتیم ہو گئے تو ان کے چچے تھے دو، انہوں نے پالا پوسا. تو ان میں سے ایک کو زیادہ اپنے چچا سے گلا شکوہ تھا کہ انہوں نے ہمیں بہت سختی کی، زیادتیاں کی، لیکن پالا پوسا. تو جب وہ خوشحال ہو گئے، بھتیجا صاحب، شادی بھی ہو گئی، مال و اسباب بھی آ گئے، تو ادھر ادھر انہوں نے باتیں کرنا شروع کی کہ چاچا بہت ظالم تھا. ایک دن چاچے نے بلایا، اس نے کہا میں نے سنا ہے تم ایسی باتیں کرتے ہو. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا جس دور میں ہم نے یتیم پالے ہیں نا، تم یتیم پالے ہو، اس دور میں زندہ ہی نہیں چھوڑتے تھے، شکر نہیں کرتے تم گھومتے پھرتے ہو. تو یہ اس دور کی بات ہے، یعنی اس سے بھی بہت پہلے کی بات ہے کہ یعنی یہ اپنے ہی جو کوئی چچا ہے، کوئی ماما ہے، ظاہر ہے وہ یتیموں کو کوئی تو پال رہا ہے، وہ دھکے دے رہا ہے، وہ سوکنوں والا سلوک کر رہا ہے. ولا یخد علی طعام المسکین. اور اتنی بھی انسانی ہمدردی نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو کہیں کہ مسکین کو کھانا کھلا دو. اب کنٹراسٹ میں لے کے آئیں، فلک تخم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. یعنی ایک آدمی وہ ہے خود بھوکا ہے، ایک روٹی ہے کھائے گا، اپنی ضرورت پوری کرے گا، وہ اس کے پاس کوئی مسکین آ گیا وہ کہتا ہے میں نہیں کھاتا تو کھا. اور ایک آدمی یہ ہے. اب آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان تھی یا نہیں تھی؟ وہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا نا، حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال آپ کو دے دیا تھا. تو کیا ہوا تھا؟ اس سے پیچھے ایک واقعہ ہے کہ آپ گھر میں آئے، پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، نہایت رنجیدہ ہیں، بہت افسوس ہے. تو وہ ظاہر جہاندیدہ بیوی تھیں، انہوں نے سمجھ لیا آپ کی کیفیت نوٹ، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا ایک لٹا پھٹا قافلہ آیا ہے، برے حال خستہ حال کو ہے، میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، تو میں تو بس ان کا بہت افسوس ہے. اس پہ انہوں نے اپنا سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. تو یہ ایک طرف یہ کیفیت ہے، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. اور دوسری طرف یہ کردار ہے. تو اب سردار وہاں پہ کون ہے، لیڈر کون ہے؟ اس کردار کے لوگ ہیں.
الذین هم عن فویل للمصلین، تو ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، خرابی ہے نمازیوں کے لیے۔ چلو جی، وہاں پہ بھی نماز کا ذکر بات سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں بھی پہلے یہ انسانی ہمدردی کا ذکر کر کے نماز کا ذکر آیا تھا، یہاں پہ بھی پہلے وہ انسانی ہمدردی، اور اگر وہ کریکٹر ٹھیک نہیں ہے تو پھر یہ نماز بھی کٹھور دل کی نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل کو رقت سے محروم کر دیا گیا اسے ہر خیر سے محروم کر دیا، کوئی خیر اس میں نہیں ہے، سخت دل انسان ہے، کٹھور دل آدمی ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں اس میں بے خبر رہتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ نماز پڑھتے تو ہیں لیکن نماز کا مقصد ہے اللہ کی طرف لو لگانا، نماز کا مقصد ہے اللہ کی طرف توجہ کرنا، نماز کا مقصد ہے اللہ کی یاد کی طرف متوجہ رہنا، اس سے بے خبر رہتے ہیں، نماز کی روح سے بے خبر رہتے ہیں، نماز کا ظاہر پورا کر دیتے ہیں لیکن اس کی روح سے بے خبر رہتے ہیں۔ اچھا، وہاں تو ظاہر کا بھی ستیہ ناش پھیر دیا تھا نا انہوں نے، وہ تو سیٹیاں بجانے کو اور تالیاں پیٹنے کو نماز کہتے تھے، وہ تو ظاہر بھی بگڑ گیا۔ ہمارے یہاں آج کم از کم یہ ہے کہ ظاہر جوں کا چوں قائم دائم ہے، وہی قیام تام وہ سارا، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کی گئی، لیکن روح کا کیا ہوا؟ وہ رہ گئی رسم اعضاء روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اور نماز و روزہ و حج، قربانی و حج، یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں۔ تو یہ تو کیفیت ہے ہمارے ساتھ بھی، روح تو نکل گئی۔ الذین هم یراؤون، وہ کہ جو دکھاوا کرتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں تو دکھاوے کو، کسی کی مدد بھی کرتے ہیں تو دکھاوے کو، کوئی رفائی کام بھی کریں گے تو کل الیکشن لڑنے کو، اور نماز بھی پڑھیں گے تو فوٹو سیشن کو۔ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اور ایسا گھٹیا کردار، عام برتنے کی چیزیں بھی ایک دوسرے کو استعمال کے لیے بھی نہیں دیتے۔ یہ تو خیر اب ضرورت ہی نہیں پڑتی، خوشحالی ہے، ویسے ہم کہتے ہیں غربت ہے لیکن خوشحالی ہو گئی ہے۔ پہلے وقتوں میں تو یہ ہے کہ آپ نے آگ بھی جلانی ہے تو دوسرے کے گھر سے انگارہ لائیں گے تو اپنی آگ جلائیں گے، نہ ماچس ہے نہ ڈبیا ہے، کچھ نہیں ہے، اسی طرح نظام چلتا تھا۔ اور یہ کہ پھر کدال ہے یا کوئی اس طرح استعمال کے اوزار ہیں وہ دوسرے سے ضرورت پڑتے تھے۔ پھر چھوٹے موٹے نمک شمک کی ضرورت پڑ گئی تو یہ اوس پڑوس سے مانگا کرتے تھے، اتنے بازار بھی نہیں ہوتے تھے کہ دوڑ کے لے آئیں، تو یہ چیزیں اس زمانے میں تو زیادہ اسی طرح کام چلتا تھا۔ یہ دودھ کا بھی کاروبار اس طرح تو نہیں ہوتا تھا نا، بس ایک کی بھینس ہے تو وہ اپنا استعمال کر رہا ہے، وہ گابن ہو گئی، خشک ہو گئی تو دوسرے پڑوسی سے لینا شروع کر دی، اور اس نے جب اس کی خشک ہو گئی تو اس نے دے دیا، یہی عدلے کا بدلہ یہ چلتا تھا۔ جو خرید و فروخت کا تو اب زمانہ آیا، تو گویا جب آپ کے اندر سے یہ مادہ ختم ہو جائے، ایک دینے لینے دینے کا مادہ، تو یہ تو تمدن کی جڑ کٹ جائے گی، مل جل کے کیسے رہو گے پھر؟ تو یہ اس سے بھی محروم ہو چکے ہیں، یعنی اس اعتبار سے جو نقشہ کھینچا گیا کہ یہ اب زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے، یہ معاشرے کے لیے کوئی پروڈکٹیو چیز ہی نہیں ہے ان کے اندر کہ انہیں معاشرے میں باقی رکھا جائے۔